إن الحمد لله نحمده ونستعينه ونستغفره ونعوذ بالله من شرور أنفسنا ومن سيئات أعمالنا من يهدي الله فلا مضل له ومن يضلل فلا هادي له وأشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له وأشهد أن محمدا عبده ورسوله وبعد أعوذ بالله من الشيطان الرجيم بسم الله الرحمن الرحيم يا أيها الذين آمنوا اتقوا الله حق تقاته ولا تموتن إلا وأنتم مسلمون وبعد وقال النبي صلى الله عليه وسلم فإن خير الحديث كتاب الله وخير الحدي حدي محمد صلى الله عليه وسلم وشر الأمور محدثاتها وكل محدثة بدعة وكل بدعة ضلالة وكل ضلالة في النار وبعد رب اشرح لي صدري ويسر لي أمري واحلل عقدة من لساني يفقهوا قولي أما بعد تمام تعریفیں اللہ رب العزت کے لیے ہے جو تمام جہانوں کا پالنے والا ہے، اور درود و سلام ہو ہمارے پیارے نبی محمد رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم پر۔ انشاءاللہ تعالی آج آپ کے سامنے چند ایسی نصیحتیں، ایسی ایڈوائس، ایسے سجیشنز رکھے جائیں گے جس کو ہم گولڈن ایڈوائسز کہہ سکتے ہیں، سنہری نصیحتیں ہم جسے کہہ سکتے ہیں۔ کیوں؟ کیونکہ ہم جانتے ہیں کہ اگر کوئی دنیا کا ایک بہت بڑا موٹیویشنل اسپیکر ہے جس نے کہیں کتابیں پڑھی ہے، ایک بڑی کمپنی کا CEO ہے جس نے بہت کتابیں پڑھی ہے اور اس کو بڑا دنیا کا تجربہ ہے، جب وہ کوئی بات رکھتا ہے، کوئی ٹپس دیتا ہے، لوگ اپنے کان کو اس کی طرف لگا دیتے ہیں اور غور سے اس کی بات سنتے ہیں۔ لیکن کئی بار ایسا ہوا جو بڑے بڑے موٹیویشنل اسپیکرز تھے، جو لائف کوچ اپنے آپ کو کہتے تھے، ایسا پایا گیا کہ انہوں نے اپنی زندگی میں خودکشی کر لی، مطلب وہ خود اپنی لائف سے مطمئن نہیں تھے۔ ایسے کئی بڑے بڑے ہالی ووڈ کے ایکٹرز تھے، جو بڑے بڑے کامیڈینز تھے، جو دنیا کو ہنساتے تھے، لیکن غم میں ڈوب کر وہ خود سوسائڈ کر کے اس دنیا سے چلے گئے۔ ایسے کئی واقعات ہیں، وقت نہیں ہے فہرست بتانے کے لیے آپ کو۔ اس سے پتہ چلا ہے کہ ہمارا جو خالق ہے، ہمارا جو مالک ہے، یعنی ہمارا جو رب العزت ہے، یعنی اللہ سبحانہ وتعالی جو پوری کائنات کا کریٹر ہے، رچیتا ہے، بنانے والا ہے، ظاہر سی بات ہے جو ہمارا بنانے والا ہے، انسان کو جس نے بنایا، وہ زیادہ بہتر جانتا ہے کہ ہمارے لیے بیسٹ بیٹر کیا ہے، کون سی چیز ہمارے لیے فائدہ مند ہے اور کون سی نقصان دہ ہے۔ تو ایسے ہی اللہ سبحانہ وتعالی نے جب انسانیت کو دنیا میں بسایا تو ان کی رہنمائی کے لیے، گائیڈنس کے لیے نبیوں کو بھیجا، میسنجرز، رسولوں کو بھیجا، ارشدود جس کو کہتے ہیں، جو آ کر لوگوں کو مارگدرشن کرتے، ان کو راستہ دکھاتے۔ تو ظاہر سی بات ہے ان لوگوں کی جو نصیحتیں ہیں انہی کو ہم کہیں گے گولڈن ایڈوائسز، اسی کو ہم کہیں گے سنہری جو نصیحتیں ہیں، یہ دنیا اور آخرت دونوں بنا سکتی ہے آپ کی۔ تو چند اس میں سے وقت جتنی اجازت ہمیں دیتا ہے اس لحاظ سے ہم اتنی کوشش کریں گے کہ قرآن اور حدیث سے انبیاء یعنی نبی، پروفیٹس، اور اس کے بعد صلحاء یعنی نیک لوگ، جو اچھے لوگ، رائچیس لوگ جو دنیا میں گئے ہیں، ان لوگوں نے اپنے بچوں کو جو نصیحتیں کی تھی، انہی نصیحتوں کو ہم یہاں پر انشاءاللہ تعالیٰ دیکھنے والے ہیں۔ تو سب سے پہلی نصیحت ہم دیکھتے ہیں اپنے والد، اپنے باپ یعنی آدم علیہ السلام کی۔ آدم علیہ السلام یہ پہلے انسان ہیں اور پہلے نبی ہیں، اللہ نے جن کو اس زمین پر بھیجا آزمائش کے لیے۔ اس دنیا کو ٹیسٹ پلیس بنایا گیا، یعنی آزمائش کا گھر ہے یہ۔ تو یہاں پر سب سے پہلے انسان حضرت آدم اور ان کی بیوی حضرت حوا علیہ السلام آئے، پھر ان کی نسلیں بڑھی۔ ظاہر سی بات ہے اللہ کی طرف سے آپ بھیجے گئے ہیں تو آپ نے بچوں کو اس دنیا میں رہنے کے، سہنے کے تمام چیزیں سکھائی۔ اس میں سے چند نصیحتیں جو انہوں نے اپنے بچوں کو سکھائی، اس میں سے اپنے ایک خاص بیٹے، خاص سے مراد یہ کہ کیونکہ انہوں نے آگے دعوت و تبلیغ کے کام کو جاری رکھا، یہ نبی تھے، حضرت شیس علیہ السلام۔ انہوں نے اپنے بیٹے حضرت شیس کو بلایا جب ان کے انتقال کا وقت آیا۔ انہوں نے ان کو بلا کر فرمایا کہ
اس کے تعلق سے جو ہے محمد بن اسحاق رحمۃ اللہ علیہ نے بیان کیا ہے کہ وہ فرماتے ہیں سیدنا آدم علیہ السلام کے وفات کا جب وقت قریب آیا تو آپ نے اپنے بیٹے حضرت شیس کو بلایا اور وصیت کی، رات اور دن اللہ کو یاد کرنا، اللہ کی عبادت کرنا، اور آئندہ آنے والے ایک بڑے طوفان کی پیشن گوئی بھی کی جو نوح علیہ السلام کے زمانے میں آنے والا تھا۔ اس کی پیشن گوئی پہلے سے کر دی کہ ایک زمانہ آئے گا ہماری اولاد میں سے نوح اللہ تعالیٰ جن کو اپنا نبی بنائے گا اور پیغمبر بنائے گا، اور ان کی قوم نافرمانی کریں گی اور اللہ ایک طوفان کو بھیجے گا، انہوں نے پہلے سے بتا دیا تھا۔ تو حضرت شیس علیہ السلام نے اس بات کو مضبوطی کے ساتھ نصیحت کو پکڑ لیا، اور یہ دن اور رات اللہ کی عبادت کرتے تھے، یعنی صبح کے وقت اور رات کے وقت۔ اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم کو 5 وقت کی نمازیں دی گئی۔ معراج کا واقعہ آپ سب کو پتہ ہے، ابھی میں نے ویڈیو کو اپلوڈ کیا، آپ چاہے تو اس کو دیکھ سکتے ہیں، جو ہے شب معراج اور جو ہے ماہ رجب کا معاملہ کیا ہے، مختصر سے کم وقت میں تمام چیزیں اس میں لی گئی، آپ اس کو دیکھیے۔ تو معراج کے وقت اللہ کے رسول کو 5 وقت کی نمازیں دی گئی، ورنہ اس سے پہلے اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم بھی 2 وقت کی نمازیں ادا کرتے تھے، صبح اور شام، جب تک آپ مکہ میں تھے، ٹھیک ہے۔ تو یہ نبیوں سے چلا آ رہا ہے کہ صبح کی عبادت اور شام کی عبادت، اور آپ دیکھیں گے اکثر قوموں میں اس کا اثر باقی ہے، صبح جاتے ہیں وہ اپنی عبادت خانے میں اور شام کے وقت جاتے ہیں، آپ دیکھیے عصر کے بعد جاتے ہیں اور سورج نکلنے سے پہلے جاتے ہیں یا اس کے بعد جاتے ہیں۔ تو صبح اور شام کی عبادت کا ذکر ہر قوموں میں تھا، تو انہوں نے اپنے بچے کو نصیحت کی، اور شیس علیہ السلام نے اپنی نسلوں کو، اپنی اولاد کو یہی تعلیم دی کہ عبادت کسی بھی حال میں نہیں چھوڑنا۔ تو ہمارے لیے اس میں پیغام کیا ہے کہ 5 وقت کی نمازیں جو ہم کو دی گئی ہے، کسی بھی حالت میں وہ نماز کو نہیں چھوڑنا، کوئی ہم کو دیکھ رہا ہے، کوئی ہم کو نہیں دیکھ رہا ہے، ہم اکیلے میں ہو، ہم جنگل میں ہو، کہیں بھی ہو، اللہ کو یاد کرنا۔ اور یاد رکھیے آپ جب اکیلے ہوتے ہیں، آپ اکیلے کبھی نہیں ہوتے ہیں، اللہ آپ کے ساتھ ہوتا ہے، وہ آپ کو دیکھ رہا ہوتا ہے، چاہے آپ نیکی کے کام کرو یا گناہ کے کام کرو، اللہ آپ کو دیکھ رہا ہے۔ اس لیے کہا کہ عبادت کرتا رہے گا بندہ، اللہ کی یاد آئیں گی تو کبھی بھی وہ غافل نہیں ہوگا، دنیا کی لالچ میں نہیں جائے گا، ہمیشہ ٹچ میں رہے گا نا۔ اور جو انسان نمازیں پڑھ کر بھی نہیں سدھرتا ہے، مطلب اس کی نماز درست نہیں ہے، اس نے نماز کو سمجھنا چاہیے، ٹھیک ہے۔ یہاں تک کہ آپ جنگل میں بھی ہے تو نماز پڑھنا ہے، پتہ ہے نا آپ کو، اللہ کے رسول نے فرمایا ایمان اور کفر کے بیچ میں دیوار ہے، وہ نماز ہے، جو نماز نہیں پڑھتا ہے وہ کفر میں چلا جاتا ہے۔ پھر فرمایا دوسری حدیث میں نماز اور نفاق کے بیچ میں جو دیوار ہے، ایمان اور نفاق کے بیچ میں جو دیوار ہے وہ نماز ہے۔ تو نماز نہیں چھوڑنا۔ آدم علیہ السلام نے پہلے انسان ہے، کیا بچے کو وصیت کر کے جا رہے، نماز نہیں چھوڑنا، عبادت نہیں چھوڑنا، اللہ کو یاد کرنا۔ یہاں تک کہ ایک انسان اکیلے جنگل میں ہوتا ہے اور اذان دیتا ہے اور نماز کے لیے اقامت دیتا ہے، خود ہی اکیلے، اس سے پتہ چلتا ہے اکیلے نماز بھی آپ اقامت دے سکتے ہیں، اللہ کے رسول نے فرمایا اقامت دیتا ہے، پھر رکعت باندھتا ہے اور نماز پڑھتا ہے، تو فرشتے اس کے پیچھے نماز پڑھتے ہیں، ہے نا۔ کچھ لوگ ڈرتے اور کچھ واقعات بتا دیتے، بولے جن نماز پڑھتے پیچھے، پڑھ بھی سکتے ہیں نا، اس میں کیا برا ہے، اگر وہ پڑھنا چاہ رہے تو آپ کو ڈرنے کی کیا بات ہے۔ ایک بار ایسے ایک واقعہ ایک صاحب سنائیں، اس کا ریلز بھی بنا دیا اس پہ۔ ایک شخص اکیلے میں اذان دیتا ہے، تکبیر دیتا ہے، نماز پڑھتا ہے، جیسے سورہ فاتحہ ختم کرتا ہے ضالین، تو پیچھے سے آواز آتی ہے آمین، یہ بیچارے کا پورا دھیان ختم ہو جاتا ہے، ٹھیک ہے۔ تو ایسا نہیں ہے، اللہ کی جب آپ عبادت کر رہے ہو تو دنیا کی کوئی طاقت آپ کو نقصان نہیں پہنچا سکتی۔ ہاں احتیاط ضروری ہے، کوئی جانور وغیرہ نہ آ جائے، تو ایسی پلیس ہو جہاں پر سیفٹی ہو، اس کا تو دھیان رکھیں گے آپ۔ تو یہ شیس علیہ السلام کو انہوں نے نصیحت کی، اپنے بیٹے کو نصیحت کی تھی، انہوں نے اپنے بچوں کو کی۔ دوسری ایک نصیحت آپ سنیے حضرت نوح علیہ السلام نے جو اپنے بیٹوں کو کی تھی۔ حضرت نوح علیہ السلام یہ پہلے جو ہے کون ہے، یہ پہلے پیغمبر ہے، یعنی رسول ہے، فرسٹ میسنجر۔ آدم علیہ السلام نبی ہے، برابر ہے نا، نوح علیہ السلام نبی بھی ہے، رسول بھی ہے۔ رسول اس کو کہتے ہیں جس کو ایک نئی شریعت دے کر بھیجا جاتا ہے، نئی رسالت دے کر بھیجا جاتا ہے، میسج دے کر بھیجا جاتا ہے، ٹھیک ہے۔ جیسے عیسیٰ علیہ السلام ہے، حضرت ابراہیم علیہ السلام ہے، محمد صلی اللہ علیہ وسلم ہے، موسیٰ علیہ السلام ہے، یہ سب رسول بھی ہے، نبی بھی ہے اور رسول بھی ہے، ایک شریعت لے کر آئے نا اپنے ساتھ۔ اور جو دوسرے نبی ہیں وہ پرانے نبی کی رسالت پر عمل کرتے تھے،
جیسے حضرت داؤد، حضرت جو ہے یعقوب علیہ السلام ہیں، حضرت اسحاق علیہ السلام ہیں، اسماعیل علیہ السلام ہیں، یہ پچھلے نبیوں کی رسالت پر عمل کرتے تھے، ان کو نبی کہتے ہیں، اور جس کو شریعت دے کر بھیجا جاتا ہے وہ نبی بھی ہوتے ہیں اور رسول۔ رسول کا مطلب ہوتا ہے رسالت، میسج، رسالہ میسج کو بولتے ہیں عربی میں، ٹھیک ہے۔ چلیے، تو سیدنا عبداللہ بن عمر بیان کرتے ہیں کہ ایک دفعہ ہم رسول اکرم صلی اللہ علیہ وسلم کے پاس بیٹھے تھے کہ ایک دیہاتی آیا، اس نے ایک چوغا پہنا رکھا تھا جس میں ریشم سے بنا بٹن لگا تھا۔ کہنے لگا تم لوگوں کے ساتھی محمد صلی اللہ علیہ وسلم شہ سواروں کی اولاد، شہ سواروں کو ذلیل کر دینا چاہتے ہیں اور گڈریوں کی اولاد گڈریوں کو بلند کرنا چاہتے ہیں۔ نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے اس کا چوغا گریبان سے پکڑ کر فرمایا میں تجھے بے عقلوں کا لباس پہنے ہوئے دیکھتا ہوں۔ اس نے سوال کچھ اور کیا تھا لیکن اللہ کے رسول نے اس کو منع کیا ریشم کی چیزیں استعمال کرنے سے۔ بیک گراؤنڈ کچھ اور ہے حدیث کا، وہ بولنے آیا تھا کہ اللہ کے رسول ان لوگوں کو بڑھاوا دے رہے ہیں جو جاہل لوگ تھے، جانور چرایا کرتے تھے، لیکن ایمان کی دولت ان کو ملی، اللہ تعالیٰ نے علم سے نوازا، وہ آگے نکل گئے ہیں۔ تو وہ مسئلہ الگ تھا، ہم بعد میں ڈسکس کریں گے۔ اللہ کے رسول نے اس کو روکا کہ تم نے جو پہنا ہے یہ جائز نہیں ہے۔ ایک دوسرے کو مطلب نصیحت کرنا چاہیے، بتانا چاہیے، غلط چیز آپ دیکھیں تو۔ اسی طرح جب پھر فرمایا اللہ کے رسول نے کیا فرمایا، جب سیدنا نوح علیہ السلام کی وفات کا وقت آیا، انتقال کا وقت آیا، تو انہوں نے اپنے بیٹے سے فرمایا میں تجھے ایک نصیحت کرتا ہوں، میں تجھے دو کام کرنے کا حکم دیتا ہوں اور دو کام سے منع کرتا ہوں۔ کیا نصیحت کی نوح علیہ السلام نے اپنے بیٹے کو؟ کہا کہ میں تجھے لا الہ الا اللہ کہنے کو اختیار کرنے کا حکم دیتا ہوں، اگر تو ترازو کے ایک پلڑے میں ساتوں آسمان اور زمین رکھ دے اور ایک پلڑے میں لا الہ الا اللہ رکھ دے تو لا الہ الا اللہ کا پلڑا بھاری ہو جائے گا، پورے سات اور زمین اور آسمان۔ تو آپ لا الہ الا اللہ کو ہم کتنا معمولی سمجھتے ہیں، وراثت میں ملا نا تو ویلیو نہیں ہے نا، کتنا ویلیو ہے، پورے سات آسمان، پوری کائنات، یونیورس ایک پلڑے میں اور لا الہ الا اللہ ایک پلڑے میں، یہ اللہ کے رسول فرما رہے ہیں۔ اور ہم دنیا کی چھوٹی چھوٹی چیزوں کے لیے نماز چھوڑ دیتے ہیں، سنتیں چھوڑ دیتے ہیں، رسول کو چھوڑ دیتے ہیں نا، دنیا میں اپنے ہم مگن رہتے ہیں، برابر ہے کہ نہیں ہے؟ تو کہا کہ لا الہ الا اللہ ایک پلڑے میں اور ساتوں زمین اور آسمان ایک پلڑے میں، اگر ساتوں آسمان ساتوں زمین ایک بلند حلقہ بن جائے تو لا الہ الا اللہ انہیں جدا جدا کر دے گا، اگر سات زمین اور آسمان پورے ایک جگہ ہو جائے صرف لا الہ الا اللہ ان کو اسپلٹ کر دے گا، توڑ پھوڑ دے گا، پورا ختم۔ لا الہ الا اللہ اللہ کے نزدیک اتنا اہم ہے۔ دیکھیے، اور میں تجھے سبحان اللہ و بحمدی پڑھنے کا حکم دیتا ہوں، اور کیا پڑھنا؟ سبحان اللہ الحمدللہ۔ تو پہلا تھا لا الہ الا اللہ کا حکم، بچوں کو دیا کہ اللہ کے سوا کوئی معبود نہیں ہے، اس میں میسج تھا کہ بیٹا کسی کے ساتھ شرک نہیں، اللہ کے ساتھ شرک نہیں کرنا، کسی کو جوائن نہیں کرنا اللہ کے ساتھ، چاہے زمین اور آسمان پورے مل جائیں، شرک مت کرنا۔ یہ نوح علیہ السلام بچوں کو نصیحت دے رہے انتقال سے پہلے، اور انتقال سے پہلے انسان کون سی نصیحت دیتا ہے؟ جو بہت اہم ہوتی ہے، کیونکہ وقت کم ہوتا ہے، امپورٹنٹ میسج دینے کا ٹائم رہتا ہے۔ تو کہا کہ لا الہ الا اللہ کو تھامے رکھنا، پورے سات زمین اور آسمان، پوری کائنات ایک طرف، لا الہ الا اللہ۔ تو آج دیکھیے دنیا کا کیا معاملہ ہے، نوجوان لڑکے لڑکیاں مرتد ہو رہے، دین کو چھوڑ رہے، دین سے دور جا رہے، لا الہ الا اللہ کو سمجھا ہی نہیں انہوں نے، اور نہ ان کے ماں باپ نے ان کو نصیحت کی، وصیت کی، نہ سمجھایا، نہ انہوں نے تعلیم کی اہمیت دی، بس پڑھو پڑھو پڑھو، دنیا میں اتنا پڑھ گئے کہ دین کو بھول گئے۔ آپ جتنا پڑھیں گے ساتوں زمین اور آسمان میں، وہ ذرہ برابر بھی اس کی ویلیو نہیں ہے، جبکہ سات زمین اور آسمان لا الہ الا اللہ کے سامنے کچھ بھی نہیں ہے۔ تو لا الہ الا اللہ کو تھامے رکھو، اللہ کے سوا کوئی معبود نہیں ہے، نو کمپرومائز ان توحید، توحید کے اندر کمپرومائز نہیں ہے، ہم کسی کو خوش کرنے کے لیے اللہ کو ناراض نہیں کریں گے کبھی، یہ ہے لا الہ الا اللہ۔ اور کہا کہ سبحان اللہ، کہ اللہ کی ذات پاک ہے، دنیا میں جو کچھ ہے گناہ کے کام، غلطی، معصیت، اللہ کی ذات اس سے پاک ہے، اللہ نے ایسا نہیں بنایا، لوگ خود ایسے بن گئے۔ اور کہا سبحان اللہ و بحمدی پڑھنے کا، کہ تمام تعریفیں اللہ کے لیے ہیں، حمد اس کی بیان کرتے رہنا۔ جو اللہ کا شکر گزار بندہ ہوتا ہے، اللہ کی تعریف کرتا ہے، اللہ تعالیٰ اس کے لیے ہر وقت موجود ہوتا ہے، اس کی مدد فرماتا ہے اللہ سبحانہ و تعالیٰ۔ اور کہا کہ میں تجھے اس بات، اس کی برکت سے مخلوق، اور اسی کے برکت سے مخلوق کو رزق دیا جاتا ہے، اور میں تجھے شرک اور تکبر سے منع کرتا ہوں۔ تو پہلی نصیحت کیا چیز روکا آپ نے؟
دو کاموں میں سے شرک نہیں کرنا کبھی، کیونکہ جس نے شرک کیا وہ ہمیشہ کی جہنم میں چلا گیا۔ شرک کرنے والا بنا توبہ کے مر جائے کبھی جنت میں داخل نہیں ہو سکتا، نیور۔ اس کا شرک نہیں کرنا اور تکبر نہیں کرنا۔ تکبر کو خاص کیوں کہا نوح علیہ السلام نے؟ کیونکہ یہی تو وجہ تھی کہ ابلیس سب کچھ جانتے ہوئے جہنم کا ایندھن بننے والا ہے۔ اس کے تکبر نے اس کو روکا نا آدم علیہ السلام سے سجدہ کرنے کے لیے۔ ابلیس جانتا تھا کہ اللہ رب ہے، ابلیس جانتا تھا کہ اللہ قادر ہے سزا دینے پر، انعام دینے پر، اللہ کے علاوہ کوئی مخلوق نہیں پنپ سکتی، اللہ کے علاوہ کوئی باقی رہنے والا نہیں ہے، اللہ تعالیٰ ایک دن قائم کرے گا، حساب لیا جائے گا، جنت اور جہنم برحق ہے، سب دیکھ رہا ہے، وہ فرشتوں کو دیکھ رہا ہے، وہ فرشتوں کی صف میں کھڑے رہتا تھا جن ہونے کے بعد بھی۔ لیکن اتنا سب جاننے کے بعد بھی ابلیس نے نافرمانی کیا نا۔ کبھی کبھار شیطان آپ کو آ کے وسوسے ڈالتا، ایسا کیسا ہو سکتا، شیطان سب کچھ جان کے ایسا کیسا کفر کر سکتا۔ بہت آسان ہے سمجھنا، ہم نہیں کرتے کہ سب کچھ جان کر گناہ، ارے کرتے کہ نہیں کرتے ہیں؟ بہت سارے انسان ہیں نا سب کچھ جانتے ہوئے گناہ کرتے ہیں، لیکن فرق ہے گناہ کرنے والے میں اور گناہ کر کے توبہ کرنے والے میں۔ آدم علیہ السلام سے غلطی ہوئی لیکن توبہ کی، اللہ نے معاف کر دیا۔ شیطان سے غلطی ہوئی، تکبر کیا اور ہمیشہ کے لیے جہنم میں چلا گیا۔ آج بھی وہ تکبر میں ہے، اللہ سے قیامت تک کی مہلت مانگا لیکن توبہ نہیں کیا۔ تو اس لیے نوح علیہ السلام نے کہا کہ تکبر سے بچنا بیٹا، شرک سے بچنا اور تکبر سے بچنا، اور دنیا میں بھی تکبر انسان کو نیچے گرا دیتا ہے۔ خوبصورتی کا تکبر، پیسے کا تکبر، پوسٹ کا تکبر، بڑا گھر ہے بنگلہ ہے اس کا تکبر، بہت مال دولت ہے اس کا تکبر، ڈومیننٹ ہے لوگوں پہ تو اس کا تکبر، چرب زبانی ہے، بات بولنا بہت آتا ہے اس کا تکبر۔ یہ لوگ ہمیشہ نیچے آ کر گرتے ہیں، دنیا میں بھی اور آخرت میں تو ان کے لیے بہت بڑا خسارہ ہے۔ تو کہا کہ دو چیزوں کا حکم دیا نوح علیہ السلام نے اور دو چیزوں سے روکا انہوں نے۔ چلیے ہم آگے بڑھتے ہیں۔ حضرت ابراہیم علیہ السلام کی بیٹوں کو نصیحت۔ حضرت ابراہیم علیہ السلام یہ بڑے برگزیدہ نبی ہے، رسول بھی ہے۔ کچھ رسولوں کا تمام رسول ہمارے نزدیک برابر ہے، ہم پڑھتے نا، ہم کسی نبی میں تفرقہ نہیں کرتے، ایمان کے اندر شامل ہے نا، ہمارے سارے نبی ہمارے لیے برابر ہے۔ لیکن اللہ تعالیٰ نے کسی کو ذمہ داریاں زیادہ دی تھی، ان کی آزمائش زیادہ ہوئی تو ان کا مقام زیادہ اللہ کے نزدیک۔ جیسے ابراہیم علیہ السلام کو کہا جاتا ہے خلیل اللہ، خلیل کہتے ہیں ایک خاص دوست جو ہوتا ہے اس کو کہتے ہیں خلیل۔ تو ابراہیم علیہ السلام کو اللہ نے خلیل اللہ کہا، اللہ کا خلیل، کیونکہ ابراہیم علیہ السلام ایسی شخصیت ہے اللہ نے جو آزمائش میں ان کو ڈالا وہ اس میں کھرے اترے۔ شہر چھوڑنا پڑا اللہ کی خاطر، چھوڑ دیا، ماں باپ کو چھوڑنا پڑا، چھوڑ دیا، فیملی چھوڑ دی، اپنی بیوی اور بھتیجے حضرت لوط علیہ السلام کے ساتھ اکیلے نکل گئے، دو لوگ اور وہ اکیلے۔ نمرود نے آگ میں ان کو ڈالا، وہاں آزمائے گئے، اللہ کو نہیں بھولے ابراہیم علیہ السلام۔ پھر پورے جتنے ملک آس پاس سے سب جگہ کا دورہ کیا اللہ کی دعوت پہنچانے کے لیے، پوری زندگی دعوت دیتے رہے۔ 80 سال کی عمر کے بعد اولاد پیدا ہوتی ہے، اللہ کا حکم ہے، خواب میں آیا کہ اسماعیل کو ذبح کرو۔ ذبح کرنے جاتے بنا کوئی جھجکے، بیٹا بھی فرما بردار، لیکن اللہ تعالیٰ انسان کی قربانی نہیں چاہتا تھا، صرف ابراہیم علیہ السلام کا ٹیسٹ تھا وہ۔ اللہ تعالیٰ نے بکرے سے، دمبے سے اس کو بدل دیا، اس میں بھی کھرے اترے۔ بیٹے اور وائف کو صحرا میں چھوڑ کر آگے ریگستان میں، اس کے بعد یہ قربانی کا معاملہ ہوا۔ بیٹے سے مل نہیں سکے، دعوت اور تبلیغ کے کام میں مصروف رہے، تمام آزمائش میں وہ کھرے اترے۔ یہ ایسے نبی ہے، یہ ان کے پاس دنیا کا تجربہ ہے، وہ اپنے بچوں کو کیا نصیحت کر رہے دیکھیے۔ آج کل والدین بچوں کو ایسی نصیحت نہیں کرتے ہیں، بیٹا خوب کمانے کا، خوب پیسہ، ایک گھر ہونا، ایک کار ہونا، پھر ایک دم پری سی دلہن لائیں گے، اور یہ اور بس یہ چلتا گھروں میں چاند جیسی۔ برابر ہے کہ نہیں ہے؟ ہمارے پاس پلاننگ یہی چل رہی، بچے کو دین نہیں سکھاتے ہم۔ کبھی میں نے دیکھا نہیں کہ والدین بیٹھے اور بیٹے شرک نہیں کرنا کبھی لائف میں، چاہے کچھ بھی ہو جائے، دنیا کماؤ یا نہ کماؤ، تو بیٹا تکبر نہیں کرنا، تکبر کی کچھ والدین ہیں کرتے ایسا، جو بیٹھ کر بچوں کو سکھاتے ہیں۔ ابراہیم علیہ السلام کیا بول رہے ہیں؟ وَوَصَّى بِهَا إِبْرَاهِيمَ
बनीहि व याकूब या बुनैया इन्न अल्लाह अस्तफ़ा लकुमुल दीन फला तमूतुन्न इल्ला व अंतुम मुस्लिमून। और इब्राहिम ने अपने बेटे को इसी बात की वसीयत की जो याकूब ने भी अपने फर्जंद से की थी। इब्राहिम अलैहिस्सलाम के दो बेटे मशहूर हैं, और भी थे। एक है इस्माइल जो हज़रत हाजरा से है, और इसहाक हज़रत सारा से। उनकी दो बीवियाँ जो जिनके नाम आते हैं। हज़रत सारा से पैदा हुए इसहाक, हज़रत हाजरा से पैदा हुए हज़रत इस्माइल। इस्माइल अलैहिस्सलाम से कोई नबी नहीं है 4000 साल तक, डायरेक्ट मोहम्मद सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम है वही नस्ल से। लेकिन इधर इसहाक अलैहिस्सलाम से ज़्यादा 2000 से ज़्यादा अंबिया है, एक के बाद नस्लों में कई। तो इसहाक अलैहिस्सलाम के बेटे हज़रत याकूब है, यानी पोते इनके। और इब्राहिम ने अपने बेटों को इसी बात की वसीयत की, और याकूब ने भी अपने बच्चों को यही नसीहत की थी कि बेटा, अल्लाह ताला ने तुम्हारे लिए यही दीन पसंद फरमाया, मरना तो मुसलमान बनकर मरना। कौन से वालिदैन अपने बच्चों को ये तालीम देते हैं? ताकि तुम्हारा मरना इस्लाम पर अहम है। तुम नबी के बेटे हो ये इम्पोर्टेंट नहीं है, तुम रसूल के बेटे हैं ये इम्पोर्टेंट नहीं है। इम्पोर्टेंट क्या है? मुसलमान हालत में तुमने मरना। खातिर आप पैदा हुए मियाँ भाई के घर में, अब्दुल्ला साहब के घर में, मोहम्मद साहब के घर में पैदा हुए, लेकिन इसकी कोई वैल्यू नहीं अल्लाह के नज़दीक। आप कहाँ मरे वो इम्पोर्टेंट है। आप मुसलमान मरकर मरे या आप मरे जब शिर्क करते थे, तो आप पूरी ज़िंदगी आपका नाम मोहम्मद और अब्दुर्रहमान अब्दुल्ला फला फला था, कोई वैल्यू नहीं रखता अल्लाह के नज़दीक। आप किस हालत में मरे वो इम्पोर्टेंट है। तो मरने तक इंसान कोशिश करे कि वो अल्लाह ताला के दीन पर कायम रहे, और इसके लिए दुआ भी करना चाहिए कि अल्लाह हमारे दिलों को दीन पे मजबूती से जमा ले। दुनिया की कोई चीज़ आपको इस्लाम से दूर ना ले जानी पाए, ये बहुत अहम है। हम देखेंगे बहुत सारे लोग हैं दुनिया के अंदर, दुनिया की लालच में उन्होंने अपने दीन को छोड़ा, जबकि अल्लाह ताला ने कुरान में फरमा दिया इन्न दीन इंदल्लाहिल इस्लाम, अल्लाह के नज़दीक जो दीन है वो सिर्फ इस्लाम है। जो इसको छोड़कर कोई दूसरा रास्ता लेकर आएगा काबिल कबूल नहीं होगा, उसको जहन्नम में उठाकर फेंक दिया जाएगा। तो इब्राहिम अलैहिस्सलाम और अपने उनके आल याकूब अलैहिस्सलाम, वो भी अपने बच्चों को नसीहत करते हुए जाते इस दुनिया से कि बेटा शिर्क नहीं करना, और तुम मरना तो मुसलमान बन के मरना। फला तमूतुन्ना, तुम्हें मौत ना आए, इल्ला वअंतुम मुस्लिमून, मगर ये कि जब तुम मुसलमान हो, मतलब जब मरो तो मुसलमान की हालत में मरना, ईमान की हालत में मरना। इसलिए हम देखते हैं हर खुतबे में दुआ की जाती है, हम भी अपने दर्स का इख्तिताम करते हैं कि अल्लाह ताला जब तक ज़िंदा रखे, इस्लाम पर ज़िंदा रखे, ख़ातिमा ईमान पर हो। नमाज जनाजा के अंदर वो दुआ के अंदर है, लेकिन आप लोग तर्जुमा पढ़ते ही नहीं, मसला ये है। तो इस्लाम पर मौत अहम है। तो अहम नसीहत दी इब्राहिम अलैहिस्सलाम ने, इम्पॉर्टेंट, सबसे वेरी वेरी इंपॉर्टेंट, कि मौत ईमान की हालत में आना इम्पॉर्टेंट है। चलिए, हज़रत याकूब अलैहिस्सलाम अपने बेटे को नसीहत करते हैं। हज़रत याकूब अलैहिस्सलाम ने जब सुना कि यूसुफ अलैहिस्सलाम ने ख्वाब देखा है, अब हज़रत इब्राहिम के दो बेटे मैंने बताया ना, इसहाक और इस्माइल। इसहाक के बेटे हैं याकूब अलैहिस्सलाम। याकूब अलैहिस्सलाम के 12 बेटे हैं। पहली बीवी से 10 थे और दूसरी बीवी से 2 थे। वो दूसरी बीवी से एक थे यूसुफ अलैहिस्सलाम और बिन्यामीन, और जो 10 भाई थे वो इनसे थोड़ा जला करते थे, हसद रखते थे। तो जब यूसुफ अलैहिस्सलाम ने ख्वाब देखा कि ख्वाब में उन्होंने देखा कि 11 सितारे और चांद सूरज उनको सजदा कर रहे हैं, तो ये बशारत थी अल्लाह की तरफ से कि याकूब अलैहिस्सलाम के बाद इन्हों नबी बनाए जाएंगे। नबुवत का इशारा था इसमें। लेकिन दूसरे सौतेले भाई उनसे जला करते थे, तो याकूब अलैहिस्सलाम हालांकि सब बेटे को इक्वल चाहते थे और न लड़ाने का इरादा था, लेकिन एहतियातन क्या कहा यूसुफ अलैहिस्सलाम से, कहा ये ख्वाब का जिक्र अपने भाइयों से मत करना। उन्होंने कहा बेटा अपने ख्वाब का जिक्र अपने भाइयों से ना करना, नहीं तो वो तुम्हारे हक में कोई फरेब की चाल चलेंगे। कुछ नहीं कि शैतान इंसान का खुला दुश्मन है, मतलब शैतान उनको वसवसाएगा, वो घुमाएगा उनको, वो गलत रास्ते पर जा रहे हैं और वो ऐसा कर सकते, इसलिए एहतियात। तो बच्चों को एहतियाती तदाबीर की नसीहत करना। देखिए, बच्चों को नसीहत करना कि बेटा अब तुम यहाँ से कॉलेज जाने वाले हो, कॉलेज में बुराइयाँ रहेंगी, दोस्त मिलेंगे घुमाने वाले, बराबर है ना। फिर लोग तुमको ऑफर देंगे गुनाहों का। हो सकता है लड़का है तो उसको नसीहत करे कि आजकल माहौल ऐसा है,
لڑکیاں ہیں تو ان کو بھی والد نصیحت کرے کہ دنیا میں ایسا چل رہا ہے آج کل، لڑکے پیچھے آتے ہیں اور انسان جوانی کے جوش میں اور شیطان کے بہکاوے میں آ کر اس گناہ میں چلا جاتا ہے۔ تو یہ والدین کا کام ہے بچوں کو نصیحت کرے اور ان کو سمجھائے یہ برا راستہ ہے، تم نے اگر اس کی بات مان لی تو یاد رکھیے تم اللہ اور اس کے رسول کے راستے سے ہٹ گئے، اور اس کا انجام ہمیشہ برا ہوا ہے، زندگی میں کبھی کوئی خوش نہیں ہوا جس نے اللہ اور اس کے رسول کے راستے کو چھوڑا۔ تو ایسی نصیحت کرنا چاہیے۔ انہوں نے احتیاطی تدابیر اپنے بیٹے کو بتائی کہ یہ خواب کا ذکر ان کو مت کرو، کوئی لڑانے کا ارادہ نہیں، دشمن، احتیاط۔ تو ہمارا کام ہے کہ ہم اس پر غور کریں۔ جب حضرت یعقوب علیہ السلام نے یوسف کے بھائیوں کے ساتھ بنیامین کو بھیجا تو ایک نصیحت کی، کیونکہ اس کی وجہ سے بھی اللہ تعالیٰ خود آگے بیان فرما رہا ہے۔ اللہ تعالیٰ نے کہا، یہ کب کا واقعہ ہے؟ یوسف علیہ السلام کو کنویں میں ڈال دیا گیا، ایک قافلہ ان کو اٹھا کے لے گیا، مصر کے بادشاہ نے، عزیز نے ان کو خرید لیا، پھر وہاں پر ان کا پورا واقعہ آپ کو بتایا۔ اس عزیز مصر کی بیوی نے جب یوسف جوان ہوئے، خوبصورت تھے، تو ان کی طرف بری نظر رکھی، ان کو بہکانا چاہا، اللہ نے ان کو بچا لیا، پورا واقعہ ہوا۔ پھر وہ خواب کا معاملہ آیا، 7 گائے والا بتایا تھا نا میں نے آپ کو، تو اللہ تعالیٰ نے ان کو خواب کی تعبیر دی تھی، وہ تعبیر بہت صحیح کرتے تھے کیونکہ نبی تھے، ان کا معجزہ تھا، میریکل تھا۔ اس کے بعد کیا ہوا؟ یوسف علیہ السلام بعد میں وہاں پر جو ہے بادشاہ بن گئے، حکمرانی مل گئی۔ دیکھیے قربانی اور دین پر ثابت قدم رہنے کا کتنا بڑا فائدہ ہوا، حاکم بن گئے ڈائریکٹ۔ کتنی قربانیاں دی، لیکن بھائیوں نے کنویں میں ڈالا، ادھر لا کر بیچے گئے، غلام کی زندگی گزارے۔ پھر اس کے بعد کیا ہوا؟ وہ شر سے آزمائے گئے، عورتوں کے شر سے، جیسا آج سب کے ساتھ یہ آزمائش ہوتی ہے کالج اسکول میں۔ تو بچنے کے فائدے دیکھیے آپ، انہوں نے اپنے آپ کو بچا کے رکھا اس سے، دعا کی اللہ میں جیل میں جانا پسند کرتا ہوں بنسبت اس عورت کے فتنے سے، تو ان کو جیل میں ڈال دیا گیا جھوٹا الزام لگا کر۔ تو کہا کہ چلے گا، جیل میں کئی سال رہے ہو، لیکن خوش تھے وہ جیل میں رہ کر بھی، ہم تو روئیں گے یار، ایک تو اتنا اچھا آفر چھوڑ دی بولے اور اوپر سے جیل بھی جا رہے، برابر ہے کہ نہیں؟ اپنا تو یہی بولے گا نا کیلکولیشن، گناہوں والا شیطان والا کیلکولیشن۔ لیکن یوسف علیہ السلام کا کیلکولیشن ہمارے سے بہت کہیں آگے تھا، ان کو معلوم تھا اللہ کی بات جو مانتا ہے اس کے لیے اللہ نے بہت کچھ تیار کر رکھا ہے، یہ ٹیمپرری ہے جس کو ہم سوچ رہے ہیں، ہمارے کیلکولیشن نزدیک کے ہے، آس پاس دیکھتے ہم، انبیاء رسول اللہ کے بندے وہ دور دیکھتے ہیں، ان کو معلوم تھا اللہ اس کا بہت بڑا انعام دے گا قربانی کا، یہ قربانی کوئی معمولی قربانی نہیں رہے گی۔ تو دیکھیے نا کیا ملا انعام، اس سے آزمائے، جیل میں رہے، جیل میں آنے کے بعد جو ساتھی نے وعدہ کیا تھا کہ تمہارے بارے میں بادشاہ سے میں ذکر کروں گا کہ تم بہت اچھی تعبیر بتاتے ہو نا، سب بھول گیا، وہ آخر میں بتایا اس نے کئی سالوں کے بعد۔ پھر یوسف علیہ السلام آتے ہیں، بعد میں ہینڈ اوور کر دیتا ہے ان کو عزیز مصر حکومت، لیکن آزمائش کتنی ہوئی دیکھو نا آپ، تو دنیا بھی ملی، آخرت بھی ملی۔ تو ٹیسٹ سب کے ساتھ ہوگا، آپ کے ساتھ بھی ہو سکتا ہے، اس سے آزمائش میں مضبوط رہنا بہت اہم ہے۔ اب جب ایک یوسف علیہ السلام نے جب کہا ان کے بھائیوں کو کہ وہ یہاں پر، جب ان کے بھائی جب قید پڑ گیا تو یوسف علیہ السلام کے دوسرے 10 بھائی اور ان کا جو سگا بھائی جو تھا یعنی بنیامین، ان کے ساتھ یہ 11 لوگ جب آنے لگے مصر، کیونکہ سب طرف قید پڑا تھا تو غلہ نہیں تھا نا، تو وہ غلہ جمع کرنے کے لیے، اناج لینے کے لیے آ رہے تھے۔ تو یعقوب علیہ السلام نے نصیحت کی، اے میرے بیٹو، جب تم شہر میں جاؤ تو ایک ہی دروازے میں سے داخل نہ ہونا بلکہ جدا جدا دروازے سے داخل ہونا، اور میں اللہ کی تقدیر تو تم سے روک نہیں سکتا، بے شک حکم اسی کا ہے، میں اسی پر بھروسہ رکھتا ہوں، اور اہل توکل کو اسی پہ بھروسہ رکھنا چاہیے۔ اور جب وہ ان مقامات سے داخل ہوئے جہاں جہاں سے داخل ہونے کے لیے باپ نے ان سے کہا تھا، تو وہ تدبیر اللہ کے حکم کو ذرا بھی ٹال نہیں سکتی تھی۔ ہاں وہ یعقوب کے دل کی خواہش تھی جو انہوں نے پوری کی تھی، اور بے شک وہ صاحب علم تھے کہ کیونکہ ہم نے ان کو علم سکھایا تھا، لیکن اکثر لوگ نہیں جانتے۔ 11 بیٹے ہیں، جا رہے ہیں شہر میں، کہا کہ نوجوان بیٹے، نبی کے بیٹے، یعقوب علیہ السلام کی نسل سے، خوبصورت بھی ہوں گے، ظاہر سی بات ہے، کہا کہ تم 11 جب ایک ساتھ جاؤ گے تو لوگوں کی نظر میں آؤ گے، نظر لگ سکتی ہے نا۔ اس کی تفسیر میں لکھا ہے احسن البیان میں کہ اس لیے انہوں نے یعقوب علیہ السلام نے اپنے بچوں سے کہا کہ سٹی میں الگ الگ ڈور سے جانا، تاکہ اتنے ساتھ ایک ساتھ دیکھ کر نظر نہ لگ جائے، کیونکہ اللہ کے رسول نے فرمایا کہ نظر کا لگنا حق ہے، نظر لگتی ہے۔ ہمارے والد سناتے تھے کہ ان کے جو دادا ہیں، ان کے جو والد تھے یعنی ہمارے دادا،
یہ ماشاءاللہ جو ہے یہ 29 بھائی تھے، 29. وہ ان کی مائیں 4 تھیں. 29. پہلے زمانے میں بہت کامن تھا 3-4 شادیاں کرنا، برابر ہے نا؟ آج ایک میں حال برے ہیں، برابر ہے، ٹھیک ہے. ان کے 4 نکاح ہوئے تھے. وہ ایک ساتھ ایسے نکلے ایک بار عید کے دن نئے لباس پہن کر، تو کچھ ہی سالوں میں ایک کے بعد ایک کے بعد ایک ایک کا انتقال ہوا. تو تب سے وہ ہمارے دادی سب کو نصیحت کرتے تھے کہ اس میں سے کچھ ان کے بھائی ہی زندہ رہے. تو کہا کہ نظر ایسے لگتی ہے، اور واقعی میں یہ دیکھا ہوا ہے آنکھوں کا. ان کے ہمارے جو پوروج گئے دادا دادی، ان کا بولنا ہے ایسا ہوتا ہے، نظر لگتی ہے، واقعات ایسے ہوتے ہیں. پہلے بہت کامن تھا یہ. ابھی آپ ہنسیں گے اتنے سارے بچے، کسی کو اگر 6-7 بچے بھی رہے تو لوگ ہنستے، خوب ہنستے ہیں نا. ایک یو اے ای میں ایک شخص رہتا ہے، اس کے ماشاءاللہ اس کے 110 بچے ہیں، لیکن اس نے کئی نکاح کیے. مطلب کیسے؟ بہت کم عمر میں اس کا نکاح ہو گیا. نکاح ہوا، دوسرا کیا، تیسرا کیا، چوتھا کیا. پہلی وائف کا انتقال ہو گیا تو پھر 5ویں کیا اس نے، کیونکہ ایٹ اے ٹائم 4 رکھ سکتے نا. دوسری والی کا نکاح ہوا تو اس نیکسٹ کیا، پھر کسی وجہ سے کسی سے طلاق ہو گیا، پھر اور ایک نکاح کیا. اور سب ایک ہی جگہ رہتے ہیں، بڑا گاؤں میں ایک بہت بڑا اس کا گھر بنا ہوا ہے، اور سب کے بچوں کے بھی کمرے اس میں ایک دم آرام جیسا ہے، اسکول ہے جیسا پورا. تو ایک امریکن آیا، ایک امریکن انٹرویو کے لیے آیا، تو کہا کہ آپ کے اب تک کتنے ٹوٹل وائفس ہوئے؟ تو اس نے بتایا کچھ 16 کا کچھ بتایا اس نے. مطلب لیکن کچھ ایٹ اے ٹائم 4 نکاح میں رہتے ہیں. تو وہ ہنسنے والا تھا، تو وہ جو آدمی تھا اس نے وہ نیوز رپورٹر سے پوچھا کہ ہاؤ مینی وائفس یو ہیو؟ وہ بولا 1. تو ہنسنے لگا زور زور سے. بس 1، جسٹ 1. پورا 1-2 منٹ تک ہنستے رہا وہ انٹرویو میں ایسے کر کر کے، اونلی 1. تو یہ پرسپیکٹو رہتا ہنسنے کا، کون کدھر کہاں کون سے ماحول میں رہتا ہے. جیسے آج کل کوئی داڑھی والا آ جائے تو چھوٹے بچے ڈر جاتے، داڑھی رکھ رہے ہیں نئے نوجوان نسل میں لوگ، پھر بھی فلموں میں آ گیا اس لیے تھوڑا فیشن بن گیا، ورنہ داڑھی نہیں رکھتے تھے. طارق بن زیاد، ان کی داڑھی ایسی تھی کہ چیسٹ تک جاتی تھی اور شولڈر تک آتی تھی، ایسے داڑھی تھی بڑی، اور پورے سولجرز کی ویسے ہی تھی. یہ جب اسپین میں گئے، ایک ہی دن میں اسپین فتح کیا انہوں نے. اس زمانے کا اسپین سپر پاور تھا. اسپین میں گھسے کمانڈر تھے طارق بن زیاد. ان کو جو ہے بغداد کے خلیفہ نے ان کو کانٹیکٹ کیا، کہا کہ ہم کو وہاں اٹیک کرنا ہے لیکن ہمارے پاس فوج کم ہے. طارق بن زیاد نیو مسلم تھے، نئے اسلام قبول کیے تھے. فوج لے کر گئے اندر اور ایک ہی دن میں فتح کر لیا. جب اندر فوج انٹری ہوئی نا تو چھوٹے بچے پورے بھاگ گئے، گھروں میں سے نہیں نکل رہے. انہوں نے پہلی بار داڑھی والے آدمی دیکھے تھے، مطلب ان کے پاس کلین شیو رہتے تھے پورے. تو اپنے پاس داڑھی کا بہت عجیب معاملہ ہے، وہ شرماتے رہے، جبکہ پہچان ہے مرد کی. ایک صاحب بتانے لگے کہ ان کی بڑی داڑھی ہے، وہ ان کے دوست کے گھر پہ گئے، ناک کرے، بیل بجائے، جیسے ڈور کھلا تو بچہ بھاگ گیا ڈر کے. تو ان کے دوست کو داڑھی نہیں ہے اصل میں. تو ان کے دوست آیا، بولے کیا داڑھی ہے تمہاری، ہمارا بچہ ڈر گیا نا. بولے تو بولے میں کیا کروں، اب تک 2 اماؤں کو دیکھ رہا تھا، بولے آج ابا کو دیکھ لیا. بولے بیچارہ فرق ہی نہیں کر پائے نا. بولے مرد ایسے بھی رہتے، بولے وہ تم کو تمہارے میں اور تمہاری بیوی میں اس کو فرق ہی نہیں دکھا نا. بولے اب میں آیا تو ڈر گیا نا. بولے ٹھیک ہے، برابر ہے کہ نہیں ہے. تو داڑھی پہچان ہے مرد کی. اور دنیا کے سب سے خوبصورت انسان یوسف علیہ السلام، ان کو بھی داڑھی تھی. تو دنیا کا خوبصورت انسان بغیر داڑھی کے خوبصورت نہیں ہو سکتا، تو آپ اور ہم کیسے ہو سکتے ہیں؟ یہ ہم نے بنا لی ہے. جس ماحول میں رہتے ہیں نا ہم نے، وہ چیز سمجھ میں آتی ہے. اب یعقوب علیہ السلام نے کیا کہا؟ اے میرے بیٹو، یوں کرو کہ ایک دفعہ پھر جاؤ، یوسف اور اس کے بھائی کو تلاش کرو، اور اللہ کی رحمت سے نا امید نہ ہو، اس لیے اللہ کی رحمت سے بے ایمان لوگ ہی نا امید ہوتے ہیں. واقعہ میں بیان نہیں کرتا ہوں، وقت چلا جائے گا. جب یوسف علیہ السلام نے اپنے بھائی کو ایک جو ہے ٹیکنیک سے ان کو روک لیا اپنے پاس، ٹھیک ہے،
پھر اس کے بعد ان کو بھیج دیا، تو جب وہ اپنی باپ یعقوب علیہ السلام سے ملے تو انہوں نے کہا کہ بیٹا ناراض مایوس مت ہو، تم پھر سے جاؤ اور بات کر کے آؤ، جو بھی معاملہ ہو دیکھو، اس کو ڈھونڈو اور معاملہ طے کر کے واپس آؤ۔ پھر بعد میں یوسف علیہ السلام نے بھائیوں کو بتایا، ایک جو ہے کیا دیا تھا ان کو، اپنا کرتا دیا تھا کہ یہ تم اپنے باپ کو دینا۔ اس سے فوراً پہچان گئے کہ یہ یوسف ہے، نبی تھے، پہچان گئے۔ پھر وہ آئے اور پھر انہوں نے جو ہے ان سے ملاقات کی، اور یوسف علیہ السلام نے اپنے پورے بھائیوں کو معاف کر دیا۔ تو یہاں نصیحت کیا تھی؟ اللہ سے نا امید کبھی مت ہونا، کبھی اللہ سے نا امید نہیں ہونا۔ اور کیا فرمایا؟ اس لیے اللہ کی رحمت سے بے ایمان لوگ ہی نا امید ہوتے ہیں۔ انہ لا یأس من روح اللہ الا القوم الکافرون، کہ کہا کہ جو بے ایمان لوگ ہوتے ہیں وہ اللہ سے نا امید ہوتے ہیں۔ تو بچوں کو نصیحت کر رہے ہیں کہ اللہ سے ہمیشہ امید رکھو، پازیٹیو سوچو، اور کبھی ہمت مت ہارو۔ موٹیویٹ کر رہے ہیں بچوں کو، دیکھیے۔ تو اللہ تعالیٰ سے کبھی نا امید نہیں ہونا چاہیے، اور اللہ کے رسول نے فرمایا اللہ تمہارے گمان کے ساتھ ہوتا ہے، تم جیسا سوچو گے اللہ تمہارے ساتھ ویسے فیصلے کرتا ہے۔ اس لیے ہمیشہ اچھا سوچنا چاہیے، ہارنے کے بعد پھر سے لڑنا ہے، پیچھے ہٹنے کے بعد پھر آگے بڑھنا ہے، ناکامی کے بعد اور ٹرائی کرنا ہے، کامیابی کبھی نہ کبھی ضرور ملتی ہے۔ اسی طرح اور اس وقت کو بھی یاد رکھو، یعقوب کی جب وفات پانے لگے، اس دنیا سے جانے لگے، تو تم اس وقت موجود تھے جب انہوں نے اپنے بیٹوں سے پوچھا کہ میرے بعد تم کس کی عبادت کرو گے؟ یعقوب علیہ السلام نے کیا کہا؟ میرے بعد تم کس کی عبادت کرو گے؟ بچوں سے کہا۔ حالانکہ آپ بولیں گے بیٹا خود نبی ہے، بننے والا ہے، نبی ہے، پھر بھی دیکھیے تربیت اس کو بولتے ہیں، ہدایت اس کو بولتے ہیں، نصیحت۔ اہم چیز کو کبھی آپ معمولی نہ سمجھیں۔ انہوں نے کہا کہ آپ کے معبود کی عبادت کریں گے، یعنی اللہ کی عبادت کریں گے۔ بچوں نے جواب دیا ہم عبادت کریں گے ابراہیم، اسماعیل اور اسحاق علیہ السلام کے رب کی، یعنی اللہ کی عبادت کریں گے جو اکیلا ہے، اور ہم اس کے حکم بردار ہیں، ہر بار ہم اللہ کی بات مانیں گے۔ بچوں نے جواب میں یہی کہا، اسے صحیح بخاری میں بھی نقل کیا گیا ہے۔ چلیے اب ہم تھوڑا آگے بڑھتے ہیں۔ اب چند ایسے صحابہ کا ہم ذکر دیکھتے ہیں جنہوں نے اپنے بچوں کو نصیحت کی۔ ان کی نصیحتیں کیا تھی؟ لقمان علیہ السلام کا نہیں دیکھیں گے ہم، کیونکہ آلریڈی ہم نے ایک پچھلی بار لیکچر لیا تھا حضرت لقمان کی اپنے بچوں کو نصیحت، یاد ہے آپ لوگوں کو؟ تو اس کو بھی ایک بار آپ پڑھ لیں، دیکھ لیں، ہم نے اس سے بہت پہلے لیا تھا حضرت لقمان کی اپنے بچوں کو نصیحت۔ وہ بھی اہم نصیحتیں تھیں، ان میں سے چند اس میں کامن تھی، تو آپ اس کو ضرور پڑھیں یا دیکھیں۔ چلیے ہم آگے بڑھتے ہیں۔ 5ویں نمبر پہ یہاں پر ہم دیکھ رہے ہیں اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم کی سیدنا عمر بن سلمہ رضی اللہ عنہ کو نصیحت۔ سیدنا بن ابی سلمہ رضی اللہ عنہ، سیدنا عمر بن ابی سلمہ رضی اللہ عنہ مخزومی ایک چھوٹے سے صحابی ہیں۔ یہ رسول اکرم صلی اللہ علیہ وسلم کے ربیب یعنی آپ صلی اللہ علیہ وسلم کے زوجہ مطہرہ یعنی سیدہ ام سلمہ رضی اللہ عنہ کے بیٹے ہیں، مطلب سوتیلے بیٹے۔ مطلب ام سلمہ کا نکاح اللہ کے رسول سے جب ہوا تو ان کو پہلے شوہر سے ایک اولاد تھی، ان کا نام تھا عمر، ٹھیک ہے؟ یہ ان کی بات چل رہی ہے، وہ ابھی چھوٹے تھے۔ تو سیدنا عمر بن ابی سلمہ رضی اللہ عنہ فرماتے ہیں کہ میں چھوٹا بچہ تھا، رسول اکرم صلی اللہ علیہ وسلم کی پرورش میں تھا، اور میرا ہاتھ برتن کے اندر ادھر ادھر گھومتا تھا کھاتے وقت۔ تب اللہ کے رسول نے فرمایا یا غلام سم اللہ وَكُلُوا بِيَمِينِكَ وَكُلُّ مِمَا يَلِيكَ، کیا فرمایا؟ اے میرے بچے، اے پیارے بچے، اللہ کا نام لے کر کھاؤ، اور دائیں ہاتھ رائٹ ہینڈ سے کھاؤ، اور اپنے آگے آگے سے کھاؤ، بیچ بیچ میں سے نہ کھاؤ۔ بچے کو نصیحت کر رہے ہیں، تربیت دے رہے ہیں۔ مطلب انبیاء علیہ السلام نے توحید اور شرک سے لے کر روزمرہ کے زندگی کے چھوٹے سے چھوٹے کھانے پینے کے معاملے میں بھی بچوں کو نصیحت کرتے رہے۔ آج کل ایک نیا ٹرینڈ چل رہا ہے، کیا بولتے ہیں اس کو؟ پریٹیا، نام بھول گیا میں، انگلش میں کیا نام ہے اس کا؟ پیٹریاٹرک کچھ تو بھی نام ہے اس طرح سے، میں بھول گیا اس کو۔
پیٹریٹکا کیا ہے؟ یہ آزادانہ زندگی. کیا آزادانہ زندگی؟ کہ ہم اپنے خود کے مالک ہیں. ماں باپ نے ہم کو بیچ میں نہیں بولنا, ہم کو روک ٹوک نہیں کرنا, ہم اکیلے لائف جئیں گے, اکیلے رہیں گے, اور ماں باپ کو اجازت نہیں ہے بیچ میں دخل دینے کی, اور قانون بھی اس کی مدد کر رہا ہے. جیسا کوئی لڑکا لڑکی چاہ رہے ہیں کہ اب وہ لیو ان ریلیشن شپ, لڑکا لڑکی ساتھ رہنا چاہ رہے, تو ماں باپ نہیں روکنا نہیں. مطلب یہ جو ماں باپ سے بغاوت کر رہے ہیں, کیا انہوں نے سوچا کہ یہ جب چھوٹے تھے تو ان کے والدین نے ان کے لیے کیا کیا کیا؟ یہ خود سے دھو بھی نہیں سکتے تھے نا. ارے برابر ہے کہ نہیں ہے؟ وہ اس واقعے کو بھول گئے. ان کو فوٹوز بتانا ایسے لے کر, میں تو بولتا ویڈیو ریکارڈنگ کرنا ان کی. جو چھوٹے تھے نا, 1-1.5 سال کے, جب جاتے تھے وہ واش روم کو 1-2 نمبر کو, تو ماں جو دھلاتی تھی اس کا ریکارڈنگ کرنا, اور جب وہ بڑا ہو کر بولتا تھا نا, بولتا ہے اگر اٹس مائی لائف, تو اس کو بتانا دس از یور لائف, اٹ واز یور لائف, اب تم ہمارے سے بد زبانی کر رہے ہو. اس کو بتانا ویڈیو. برابر ہے کہ نہیں ہے؟ اب یہ آج کل چل رہا ہے, ہم کو بولنا نہیں, ہم کو ہمارا زیادہ سمجھتا. آپ اتنے پورے واقعات میں دیکھیے بچوں نے اطاعت کی, اور یہ دنیا میں بھی کامیاب ہوئے اور آخرت میں بھی کامیاب ہے. انہوں نے اپنے ماں باپ کی نصیحت کو مانا. یہ جو بول رہے نا آج کل ہم کو اپنی زندگی جینا ہے, آپ ہماری کامیابی کے بیچ میں آڑ ہے, والدین کو ناراض کر کے آپ کبھی کامیاب نہیں ہو سکتے, نہ دنیا میں نہ آخرت میں. نہ دنیا ملیں گی نہ جنت ملیں گی. جو لڑکے گھر چھوڑ کے چلے جاتے ہیں کہ ہم ماں باپ کے خلاف جا کر جو ہے اپنی زندگی جئیں گے, وہ جن سے جا کر نکاح کرتے ہیں نا, وہاں جا کر غلام بن کر رہتے ہیں. ماں کی خدمت نہیں کیا, دوسری عورت کی غلامی کریں گا, اور وہ تو بہت بری طرح سے کام کروائیں گی اس کے ساتھ میں. ماں کتنی بھی بوڑھی ہو جائیں گی, وہ بچے کے لیے کھڑے ہو جائیں گی, کھانا پکانا سب دینے کے لیے, کپڑے دھونے کے لیے, حالانکہ اس کے ہاتھوں میں جان نہیں ہے, تھر تھراہٹ ہے, لیکن وہ سوئیں گی نہیں بچہ آنے کے بغیر. ماں کا ریپلیسمنٹ کہاں سے کریں گے آپ؟ تو آج کل ایسا چل رہا ہے. اور کچھ لڑکیاں بھی گھر چھوڑ کر بھاگ جا رہی ہیں, وہ اپنے ماں باپ سے زیادہ, جنہوں نے 15 20 25 سال اس کو پالا پوسا, اس کو چھوڑ کر وہ 1 سال اور 2 سال کی محبت میں اپنے ماں باپ کو بھول جاتی ہے. تو میں تو کہہ سکتا ہوں کہ یہ وہ جو بھگا کے لے جا رہا وہ سب سے زیادہ بڑا بیوقوف ہے. سمپل لاجک ہے, جو 25 سال کسی کے ساتھ رہ کر وفادار نہیں ہوئی, تو اس کے ساتھ 2 سال میں کیسے وفادار ہوں گی؟ وہ امپاسبل جیسی چیز ہے نا. اور واقعات ہوئے ایسے, جو لڑکیاں بھاگی, ان کے انٹرویوز میں نے دیکھے بہت سارے, 1 2 3 نہیں, میں نے کئی انٹرویوز دیکھے کہ جو لڑکی نے اسلام کو برا بھلا کہی, ماں باپ کو برا بھلا کہی, اور غیر کے ساتھ بھاگ گئی, بعد میں پتا چلا کہ وہ بھگوالا اور ٹریپ تھا. اس نے 1 2 سال یوز کیا, بعد میں اس لڑکی کو چھوڑ دیا. اب نہ اس سے کوئی نکاح کرتا ہے, اور نہ سماج میں اس کی کوئی عزت ہے. اب اس کے پاس 2 ہی راستے ہیں, خاموشی میں 2 ٹائم کا کھانا کھاؤ ماں باپ کے گھر پہ, اور ایک کونے میں پڑے رہو, کیونکہ دنیا میں آپ کو اس کی کوئی عزت نہیں ہے. یا پھر پورے بے شرم بن جاؤ اور پروسٹیٹیوٹ کے دھندے میں لگ جاؤ. اس کے پاس 2 ہی آپشن بچتے ہیں. آپ کا ایک قدم آپ کو دنیا کے اس دلدل میں ڈھکیل دے گا, جو دنیا میں بھی آپ کو بدنام کر دے گا, اور آخرت میں بھی کوئی حصہ نہیں ملے گا. یہ بہت اہم ہے. 2 ہی آپشن بچتے اس کے پاس بعد میں, یا تو توبہ کرے اور اکیلی زندگی گزارے. پھر وہ ایسے واقعات اور انٹرویوز دیکھے میں نے, اب وہ ایسے حالات میں جی رہے کہ اب ان کی خواہش ہے کہ ان کی بھی فیملی ہو, بچے ہو اچھی, لیکن ایک بار غلطی جو ہوتی ہے بہت خطرناک ہو جاتی ہے. تو نوجوان لڑکے اور لڑکیاں یہ بات کو ذرا غور سے سمجھیں کہ آپ کے والدین سے زیادہ پیارا کوئی نہیں ہو سکتا. ہاں, آپ کو لگتا ہے آپ کے والدین نکاح کروا رہے ہیں ایسی جگہ پہ جو بے دین انسان ہے, تو وہاں آپ بول سکتے ہیں, آپشن ہے, شریعت نے اجازت دی ہے کہ آپ بتا سکتے ہیں کہ آپ کی پرائرٹی دینداری ہے. دینداری کو آپ پکڑیں گے, کبھی ناکام اور کبھی بھی نقصان میں نہیں رہیں گے. 100 نہیں 2% چیلنج ہے, 200%. ٹھیک ہے, چلیے. تو چھوٹی چھوٹی چیزوں میں بھی نبیوں نے اپنے بچوں کی نصیحت کی. اسی طرح نبی صلی اللہ علیہ وسلم کی سیدنا عبداللہ بن عباس رضی اللہ عنہ کو نصیحت. وہ فرماتے ہیں, اے بیٹا, میں تمہیں کچھ باتیں سکھاتا ہوں, تم اللہ کے ساتھ اللہ کی شریعت کے پابند ہو جاؤ. دیکھیے اللہ کے رسول کیا نصیحت دے رہے ہیں.
اللہ تعالیٰ اللہ کے رسول کی نصیحت آپ کو دیکھیں گے پورے چھوٹے چھوٹے صحابہ کو ملیں گی دیتے ہوئے، یا دوسرے صحابہ کو، کیونکہ آپ کے جو بیٹے تھے وہ بچپن میں ہی فوت ہو گئے نا، اس میں اللہ تعالیٰ کی حکمت تھی، ٹھیک ہے، کیونکہ اب آپ کے بعد کوئی نبی آنے والا نہیں تھا، اور اگر ان کی اولاد بعد میں رہتی، نبی نہ بھی رہتی، تو لوگ ان کے ساتھ غلو کرتے، یعنی ایسا کچھ معاملہ کر لیتے، ایسا علماء نے کہا اللہ کی حکمت ہو سکتی ہے کہ اللہ کے رسول کی نسل آج بعد میں نہیں رہی، لیکن آپ کی نسل ختم نہیں ہوئی، حضرت فاطمہ سے اور دوسرے بچوں سے آپ کی نسلیں ہیں نا باقی، کیونکہ جو مہدی آئیں گے، مہدی وہ حضرت فاطمہ کے خاندان سے ہوں گے نا، اللہ کے رسول کے خاندان سے ہوں گے، تو نسل تو ہے لیکن بیٹے نہیں، اللہ کی حکمت رہی اس میں آپ کی، لیکن آپ نے نصیحت کرتے رہے تمام صحابہ چھوٹے بڑے جو رہے، تو عبداللہ بن عمر کو آپ نصیحت کر رہے جب ان کی عمر کتنی ہے؟ 9 سال، یہ 9 سال کے تھے جب عبداللہ ابن عمر، جب اللہ کے رسول ان سے کیا فرما رہے ذرا غور سے سنیے، کہا کہ اے پیارے بیٹے تم اللہ کی شریعت کے پابند ہو جاؤ تو وہ تمہاری حفاظت کرے گا، گارنٹی ہے، نبی کی بات ہے، کیا نصیحت دے رہے ہیں بچے کو؟ تم اللہ کی شریعت پر چلو، دین پر چلو، غلط راستے کو اختیار مت کرو تو اللہ تمہاری حفاظت کرے گا، گارنٹی، کوئی تمہارا نقصان نہیں پہنچا سکتا، تم اس کی شریعت کے پابندی کرو گے تو اس کو ہمیشہ اپنے سامنے پاؤں گے، مطلب وہ ہمیشہ تمہارے ساتھ رہے گا، اور اس سے بڑی بات کیا ہوگی کہ اللہ آپ کے ساتھ ہے، کب تک؟ جب تک آپ گناہ نہیں کرتے، گناہ کریں گے اللہ تعالیٰ کا ساتھ آپ کے ساتھ نہیں ہے، شیطان آپ کا ساتھی بن جاتا ہے، کہا کہ جب تک تم اللہ کی شریعت کی پابندی کرو گے تو اسے اپنے ساتھ پاؤں گے، سامنے پاؤں گے، یاد رکھو بیٹا تم جب بھی کوئی سوال کرنا تو اللہ ہی سے کرنا، مطلب اللہ کے علاوہ کسی سے نہیں مانگنا، سیدھے اللہ سے مانگنا جو بھی مانگنا ہے، اللہ کے علاوہ کوئی طاقت آپ کو دے نہیں سکتی، کبھی مدد کی ضرورت ہو تو اسی سے مانگنا، جب بھی کوئی مدد کی ضرورت ہو تو اسی سے مانگنا، آپ کو پتا ہے صحابہ نے اس جملے کو اتنا مضبوطی سے لیا تھا کہ اگر روزمرہ کی چیزوں میں بھی جو ضرورت ہوتی تھی نا، آٹا چاول نمک وغیرہ، وہ بھی اللہ سے دعا کرتے تھے، بے شک جا کر خرید کر انسان ہی لائے گا نا، لیکن وہ اللہ سے دعا کرتے تھے اور اللہ تعالیٰ ان کی ہر معاملے میں مدد فرماتا تھا، ٹھیک ہے، اور یاد رکھو کہ اگر ساری کائنات بھی تمہیں مل کر کوئی فائدہ دینا چاہے نہیں دے سکتی مگر وہی ملے گا جو تیرے لیے اللہ نے لکھا ہے، مطلب آپ سوچیں گے کہ پوری دنیا مل کر فائدہ دینا چاہتی ہے تو وہ نہیں دے سکتی اگر اللہ نے دینا چاہے تو، اس لیے لوگوں کو کیوں خوش کرنا، اللہ کو خوش کرو، ہم لوگوں کو خوش کرنے کے لیے اللہ کو ناراض کرتے ہیں، ارے فلاں کے ساتھ تھوڑا اچھے سے رہو، وہ بول رہا نماز مت پڑھو تو مت پڑھو، ارے وہ بول رہا ہے کہ دین کا داڑھی نکال دو جاب جلدی مل جائیں گے، ارے وہ بول رہا ہے برقع نکال دو تو تمہارے کو ہم جو ہے یہاں پر الاؤ کریں گے، نہیں، آپ دین کی شریعت پر پابندی کیجیے، اللہ آپ کو ایسی جگہ سے رزق دے گا جس کے بارے میں آپ کو سوچ اور گمان بھی نہیں ہے، اللہ آپ کو ایسی جگہ سے عطا کرے گا کہ آپ کبھی سوچ بھی نہیں سکتے، تو کہا کہ کوئی دنیا تم کو نفع نہیں پہنچا سکتی، جتنا لکھا ہوا ہے مل کر رہے گا تم کو، اور اگر ساری کائنات بھی تمہیں کوئی نقصان پہنچانا چاہے تو نہیں پہنچا سکتی، صرف اتنا نقصان ملے گا جتنا لکھا ہوا ہے، اگر تم کو نقصان ہونے بھی والا ہے تو یاد رکھنا اگر تم نے پوری دنیا سے لڑ لیے اور دین پر قائم رہے تو نقصان ایسا نہیں کہ نہیں آئے گا، لیکن وہ بھی لکھا ہوا ہے، اتنا آئے گا، اور بندہ اس پہ صبر کرے گا، اللہ اس کے بدلے اس کے گناہوں کو معاف کرے گا اور اس کے درجات کو بلند کرے گا، اور اس صبر کی وجہ سے اللہ اس کو جنت میں داخل کرے گا، لیکن ایسا مت سوچو کہ میں نے دین پر جمع رہا اس لیے وہ نقصان مجھے پہنچا، اگر میں دین سے ہٹ جاتا تو مجھے فائدہ ہو جاتا، اگر آپ جاتے بھی تو پھر بعد میں آپ کو نقصان ہوتا ہی تھا، 100%، جو لکھا ہوا ہے وہ بدلتا نہیں ہے، کیونکہ یاد رکھو قلم اٹھا لی گئی ہے اور صحیفے سوکھ چکے ہیں، مطلب جو لکھا گیا ہے تقدیر میں وہ ہو چکا ہے، وہ ہونے والا ہے، جو لکھا گیا ہے اس کی سیاہی سوکھ چکی ہے، جو تقدیر تھی وہ لکھی جا چکی ہے، تو یہ اللہ کے رسول کی نصیحت تھی، اور بھی چیزیں ہیں لیکن آج کے لیے اتنا کافی ہے، انشاءاللہ بقیہ ہم کبھی کسی وقت اور جو ہے اس کو آگے جاری رکھیں گے، جزاک اللہ خیر، وآخر دعوانا الحمدللہ رب العالمین، سبحان ربک رب العزت عما یصفون وسلام علی المرسلین والحمدللہ رب العالمین۔